اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم. ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں جتنے بھی احترام کے قابل ہیں لوگ، دنیا میں جتنے بھی احترام کے قابل ہیں لوگ، میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. لائق ست تکریم معزز علماء کرام، عزیز طلباء اعزام، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت اسٹوڈنٹ سرگودا کے زیر اہتمام آج کا یہ عظیم و شان تحفظ ختم نبوت کنونشن برائے طلباء و طالبات الرحمن بینکویٹ ہال، یونیورسٹی روڈ، سرگودا میں انعقاد پذیر ہے. الحمدللہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت وہ بین الاقوامی اکابرین کی، بزرگوں کی، اہل اللہ کی، مشائخ کی وہ جماعت اور وہ تنظیم ہے کہ جس جماعت کے دستور اور منشور میں جہاں اور نکات ہیں ان میں دو مین جو نکات ہیں وہ یہ ہیں کہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا جو مین دستور ہے، سب سے پہلا وہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی عزت، ناموس اور آپ کی ختم نبوت کا تحفظ، دفاع، چوکیداری اور پہرے داری ہے. دوسرا جو مین وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک پاکستان کے اندر قادیانی، مرزائی، آئینی اور قانونی طور پر غیر مسلم اقلیت ہے، لیکن المیہ یہ ہے کہ آج تک دنیا جہان کے ایک بھی قادیانی مرزائی نے اس آئین پاکستان کو تسلیم نہیں کیا. یعنی کہ آج تک مرزائیوں نے، قادیانیوں نے اپنے آپ کو انہوں نے غیر مسلم تسلیم نہیں کیا. آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک پاکستان کے اندر ایک لمبی فہرست ہے غیر مسلم اقلیت قوموں کی. ذرا توجہ کرنا، ہمارے ملک میں عیسائی غیر مسلم اقلیت ہے. کیا خیال ہے؟ غیر مسلم اقلیت ہے. ہمارے ملک میں
ہندو غیر مسلم اقلیت ہیں، ہمارے ملک میں سکھ غیر مسلم اقلیت ہیں، ہمارے ملک میں پارسی غیر مسلم اقلیت ہیں، ہمارے ملک میں یہودی غیر مسلم اقلیت ہیں، ہمارے ملک میں قادیانی غیر مسلم بولے بلند آواز سے غیر مسلم اقلیت ہیں۔ یہ ایک فہرست ہے ہمارے ملک میں کہ یہ قومیں، یہ کمیونٹیاں، یہ غیر مسلم اقلیت ہیں۔ اب دیکھیں کہ ہمارے ملک پاکستان میں سوائے قادیانیوں کے کسی غیر مسلم اقلیت کے خلاف کوئی منظم تنظیم نہیں، کوئی منظم جماعت نہیں، کوئی منظم ایکٹیویٹیز نہیں، کوئی منظم ان کے خلاف کام نہیں۔ حالانکہ ہیں تو ساری غیر مسلم اقلیتیں، صرف قادیانیوں کے خلاف ملک پاکستان میں، پاکستان سے باہر ایک منظم تنظیمیں، منظم جماعتیں، منظم لوگ، منظم مسلمان، جس طرح آج کا یہ کنونشن ہے، یہ منظم جو صرف اور صرف قادیانیوں کے خلاف کام ہو رہا ہے، باقی کسی اقلیت کے خلاف اس طرح منظم کام نہیں ہو رہا، کوئی منظم جماعت نہیں ہے، کوئی منظم تنظیم نہیں ہے۔ عزیز طلبہ، اس کی جہاں ایک مین وجہ ہے، باقی علماء بیان فرمائیں گے، وہ مین وجہ یہ ہے کہ ساری کی ساری اقلیتیں اس ملک میں اپنے آپ کو اقلیت مانتی ہیں۔ آپ پریکٹیکل اس پروگرام کے بعد دیکھیں، ہر اقلیت اپنے آپ کو اقلیت مانتی ہے جو پاکستان کا آئین اور قانون کہتا ہے۔ سکھ اپنے آپ کو سکھ مانتا ہے، عیسائی اپنے آپ کو عیسائی مانتا ہے، یہودی اپنے آپ کو یہودی مانتا ہے، ہندو اپنے آپ کو ہندو مانتا ہے، بدھ مت اپنے آپ کو بدھ مت مانتا ہے، پارسی اپنے آپ کو پارسی مانتا ہے۔ یہ ساری کی ساری اقلیتیں اپنے آپ کو غیر مسلم اقلیت مانتی ہیں۔ صرف ایک اقلیت ہے پاکستان میں، وہ قادیانی مرزائی ہے، جو اپنے آپ کو اقلیت یعنی غیر مسلم تسلیم نہیں کرتے۔ قادیانی آج بھی اپنے آپ کو مسلم مانتے ہیں۔ اور اگلا غضب دیکھیں کہ ساری اقلیتیں سوائے قادیانیوں کے وہ اپنے آپ کو تو غیر مسلم مانتی ہیں، آپ کو اور مجھے، پوری امت مسلمہ کو وہ مسلمان تسلیم کرتی ہے۔ لیکن یہ قادیانی بدبخت یہ وہ گروہ ہے جو ہیں تو غیر مسلم، ہیں تو کافر، ہیں تو زندیق اور مرتد، لیکن اس کے ساتھ یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ اور اگلا غضب دیکھیں، یہ آپ کو اور مجھے، پوری امت مسلمہ کو نعوذ باللہ یہ غیر مسلم اور کافر کہتے ہیں۔ ہم اسی معاشرے میں رہتے ہیں۔ آپ کا خاندان ہوگا، آپ کا محلہ ہوگا، رشتہ دار ہوں گے، عزیز و اقارب ہوں گے۔ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ آج ہمارے محلے میں فلاں مسلمان عیسائی ہو گیا۔ سنا ہے؟ بولتے نہیں۔ یہ تو سنا ہوگا کہ فلاں عیسائی مسلمان ہو گیا، لیکن یہ آپ کبھی نہیں سنیں گے کہ مسلمان عیسائی ہو گیا۔ یہ آپ کبھی نہیں سنیں گے کہ مسلمان سکھ ہو گیا یا مسلمان یہودی ہندو ہو گیا۔ سکھ مسلمان ہوتے دیکھا، عیسائی مسلمان ہوتے دیکھا، ہندو یہودی مسلمان ہوتے دیکھا، لیکن المیہ یہ ہے کہ یہ ہم نے سنا ہوگا، اور ہم اس فیلڈ کے لوگ ہیں، ہمارے سامنے سینکڑوں مثالیں ہیں کہ فلاں محلے میں، فلاں علاقے میں، فلاں گاؤں میں، فلاں چک میں، فلاں کلونی میں، فلاں بلاک میں فلاں مسلمان مرد عورت چھوٹا بڑا نوجوان قادیانی ہو گئے۔ سنا ہے کئی ہمارے نوجوان مسلمان باہر کی لالچ میں آ کر ان کا ویزا لے کر باہر چلے گئے قادیانی ہو کر، یہ سنا ہے۔ اس کی یہی وجہ ہے کہ ہر اقلیت اس سے کوئی مسلمان دھوکہ نہیں کھاتا، لیکن یہ واحد قادیانی غیر مسلم اقلیت ہے کہ اس سے مسلمان دھوکہ کھا جاتا ہے۔ یہ پروپیگنڈا یہ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں۔ ان کے اس پروپیگنڈے سے
ان کے اس دھوکے سے، ان کے اس پروپیگنڈے سے ہمارا سادہ لو اسٹوڈنٹ، ہمارا سادہ لو مسلمان، جس مسلمان اور جس طالب علم کو ان کے اس گہرائی کا، ان کے کفریات کا علم نہیں ہے، وہ بیچارہ ان سے دھوکہ کھا کر جو سب سے قیمتی دولت اور سرمایہ وہ آپ کے پاس، میرے پاس، ہر مسلمان کے پاس وہ ایمان کی دولت ہے، کلمے کی دولت ہے، حضور سے نسبت کی دولت ہے، وہ قادیانی بدبخت دھوکہ دے کر اس مسلمان کو ایمان سے محروم کر دیتا ہے۔ تو اس امر کی ضرورت ہے کہ آج مستقل بنیادوں پر ہر نوجوان کو، ہر مسلمان کو، ہر طالب علم کو، جہاں آپ کے اوپر والدین کا حق ہے، قرآن کریم میں ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، قرآن کریم میں ہے کہ والدین کے ساتھ احسان والا معاملہ کرو۔ ہمارے اوپر حق ہے، والدین نے ہمیں پالا پوسا، ہمیں پیدا کیا، ہمارے اخراجات برداشت کیے، ہمیں پڑھایا، شادیاں کی، کاروبار دلا، سب کچھ دیا۔ تو جہاں قرآن کریم میں یہ حکم ہے کہ والدین کا حق ہے، اولاد کا حق ہے، پڑوسیوں کے حقوق ہے، خاوند کا بیوی کے اوپر حق، بیوی کا خاوند کے اوپر، بیٹی کا ماں، ماں کا بیٹی، یہ سارے حقوق ہیں، لیکن عزیز طلباء قرآن کریم میں ایک جملہ اللہ نے ارشاد فرمایا النبی اولا، عربی گرامر دیکھیں کہ اولا، اس کا مختلف لکھے معنی مفسرین نے، لیکن ایک معنی لکھا کہ اولا بمعنی احق، سب سے زیادہ جو اس امت کے اوپر حق ہے وہ اللہ کے نبی کا حق ہے، سب سے زیادہ، حتیٰ کہ جو ہماری باڈی، جسم اور جان ہے، اس سے بھی زیادہ ہمارے اوپر جو حق ہے وہ ہمارے نبی کا حق ہے۔ آج ایک والدین اولاد کے لیے سارا دن کماتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، مزدوریاں کرتے ہیں، رکشہ چلاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اور ایک بیٹا والد سب کچھ کرتا ہے، لیکن آج المیہ یہ ہے کہ امت مسلمہ اور سارے کام کر رہی ہے، اگر صرف یہ نہیں کر رہی کہ ختم نبوت کے تحفظ کے حوالے سے، حضور کے ناموس کے حوالے سے، فتنہ قادیانیت کے حوالے سے کوئی ایک منظم کام نہیں ہے۔ اس لیے آپ دوستوں کو یہاں بلانے کا مقصد، آپ کو یہاں دعوت دینے کا مقصد ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں، ہم اپنی فیلڈ میں، ہم اپنے شعبے میں، ہم جہاں جہاں ہیں، کم از کم جہاں ہم دنیا جہان کے مسائل پہ گفتگو کرتے ہیں تو کم از کم ہر اپنے ساتھ کلیگ کو، اپنے دوست کو، اپنے ساتھ بیٹھنے والوں کو اتنا ہم ان کی ذہن سازی کر دیں، اتنا ان کا دل و دماغ عقیدہ ختم نبوت سے معطر کر دے، کل کو ہمارا یہ اسٹوڈنٹ ڈی پی او بنتا ہے، ڈی سی او بنتا ہے، کرنل بنتا ہے، میجر بنتا ہے، جنرل بنتا ہے، اللہ آپ کو کامیابی دے۔ کل کو انہی شعبوں کے اندر یہ قادیانی بدماش بیٹھے ہوتے ہیں، ان کا طریقہ واردات یہ ہمارے نوجوان ہوتے ہیں، اس لیے کم از کم اس نوجوان کے دل و دماغ کے اندر عقیدہ ختم نبوت اتنا پختہ ہو کہ وہ مسلمان اس قادیانی خنزیر سے اپنا ایمان بچا سکے۔ یہ آج اس وقت کا ہم ضرورت ہے۔ تو آپ کی اور میری جماعت عالمی مجلس وقف ختم نبوت 1949 سے پاکستان بننے کے 2 سال بعد 1949 سے آج اس وقت تک پورے پاکستان اور پوری دنیا کے اندر اسی بات کی محنت کر رہی ہے کہ ہر مسلمان کے دل و دماغ کے اندر عقیدہ ختم نبوت محفوظ ہو جائے، اس کا ایمان محفوظ ہو جائے، اور جو قادیانی مرزئی ہیں اپنے آپ کو مسلمان کہہ کے دھوکہ دیتے ہیں، ان سے مسلمان کا ایمان محفوظ ہو جائے۔ اس بات کی محنت کے لیے آج اس وقت جو ہماری قیادت ہے، ہمارے امیر مرکزیہ امام الاولیاء ولی کامل حضرت مولانا حافظ ناصر الدین خاکوانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، نائب امیر مرکزیہ ولی ابن ولی حضرت مولانا صاحبزادہ خواجہ عزیز احمد صاحب خانقاہ سراجیہ کنیہ شریف، اسی طرح نائب امیر مرکزیہ استاذ العلماء ولی کامل حضرت مولانا سید سلیمان بنوری دامت برکاتہم العالیہ کراچی سے، شہین ختم نبوت حضرت مولانا اللہ وسائع صاحب، مفکر ختم نبوت حضرت مولانا عزیز الرحمان جلندری صاحب، یہ ہماری جو مرکزی قیادت ہے الحمدللہ پورے پاکستان میں یہ کام کر رہی ہے۔ ہمارا سرگودا میں ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں، آپ نے نام سنا ہوگا، مجاہد ختم نبوت حضرت مولانا محمد اکرم طوفانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سنا ہے نام؟ آج ان کی محنت ہے کہ آج آپ اور ہم سارے یہاں علماء بیٹھے ہیں۔ ہمارے امیر حضرت مولانا نور محمد ہزاروی صاحب
نائب امیر حضرت مولانا قاری عبدالوحید صاحب، مفتی محمد جہانگیر حیدر صاحب، پروفیسر عاصم اشتیاق صاحب، یہ ساری ہماری ٹیم الحمدللہ کام کر رہی ہے۔ میں باقاعدہ اس پروگرام کو چلانے کے لیے، آج کا یہ بابرکت پروگرام، اس کو چلانے کے لیے اور اس کا آغاز کرنے کے لیے تلاوت کلام پاک کے لیے میں دعوت دوں گا۔ ننھا منا حافظ محمد بن عاصم اشتیاق صاحب وہ تشریف لائے مائک پہ اور خوبصورت آواز اور انداز میں تلاوت کلام پاک سے آج کے اس پروگرام کا آغاز فرمائے۔ محمد بن عاصم۔